السلام علیکم جی. آج جو ہے گزشتہ روز اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اس کے بعد ایک دم اٹیک آیا ہے، اور یہ اٹیک آتے رہیں گے. اب کیوں اٹیک آتے رہیں گے؟ کیونکہ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے بہت خوفناک قسم کے سیلز بنا رکھے ہیں. میں بار بار آپ کو انفارم کر رہا ہوں اور بار بار آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں کہ ان سے آپ نے محتاط رہنا ہے. یہ جو سیلز ہیں یہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور آپ کو تو میرا خاکسار کا وہ فکرہ تو یاد ہی ہے کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے فیک نیوز کا الزام لگایا تو میں نے اس دن ہی آپ کو انفارم کر دیا تھا کہ انہوں نے فیک نیوز کی بہت بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کر لی ہیں. اب یہ بمبارڈمنٹ کریں گے، بمبارڈمنٹ بھی ایسے کریں گے. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا بچہ جو ہے وہ اس جراثیم سے متاثر ہو چکا ہوا ہے جس کو ہم یہ کہیں اپنا فیک نیوز کہتے ہیں. فیک نیوز پھیلائی جائے گی، بمبارڈمنٹ کی جائے گی اس کی بہت خوفناک. کچھ تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ عدالت کے اندر پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کے دوران بھی ہوئی. میں بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں اگر میں اس کا شکار ہو جاتا ہوں تو ایک عام بندے کا کیا حال ہوگا. آپ کے ہاتھ میں یہ جو انسٹرومنٹ ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، اس کے اندر سے یہ حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے کے ذریعے آپ کی ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. آپ کو ایک ایسی حقیقتوں کا خوگر بنا دیا جاتا ہے، آپ کو ایسی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جو ریئلٹی ہوتی نہیں، جو فکشن ہوتا ہے، جو سراب ہوتا ہے، جو معراج ہوتا ہے، وہ آپ کو جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا. آپ اس کی تلاش کے اندر اسی طرح چلتے رہتے ہیں جسے صحرا میں کوئی بھی پیاسا جو ہے وہ سراب کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور پھر سیراب میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے طبقات ہیں، اور پاکستان کے اندر خاص طور پہ پاکستان سے جو جڑے ہوئے ہیں اس میڈیا کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ اس کے سب سے بڑے وکٹم بنتے ہیں. کوئی بھی خبر آپ تک پہنچے اس پہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے توقف کیجئے، اور پھر کسی بھی اتھینٹک سورس آف انفارمیشن کے پاس جائیے اور دیکھیے کہ یہ اطلاع وہاں پہ آئی ہے کہ نہیں. جیسے میں نے کیا کہ جب روس کی طرف سے یہ بیان پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے سرکولیٹ کرنا شروع کیا کہ روس نے جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی مذمت کر دی ہے امریکہ کی، تو میں فوری طور پہ بینگ اے پروفیشنل جرنلسٹ روس کے جو سرکاری میڈیاز ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ سارے سرکاری ہی ہیں، وہاں پہ نجی میڈیا کا تو کوئی تک نہیں بنتا. جس طرح بنگلہ دیش میں سرکاری میڈیا ہے، پرائیویٹ میڈیا کوئی نہیں، اس طرح یہاں پہ بھی روس میں بھی سرکاری میڈیا ہی ہوتا ہے، چائنا کے اندر. تو میں نے جتنے کو میں جانتا تھا اس کے اندر آر ٹی ہو گیا، اس کے اندر تاس نیوز ایجنسی ہو گیا، میں نے ان سب کی ویب سائٹس دیکھی، ظاہر جو ویب سائٹ انگریزی میں بھی ہوتی ہیں ان کی، وہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی. اب آپ کہیں گے کہ پھر روس نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ روس ایک سپر پاور ہے، وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر اس کو پاکستان میں اس حوالے سے کوئی گڈ ول مل رہی ہے تو وہ کہنا ہے ٹھیک ہے کچھ آ ہی رہا نا، ٹھیک ہے. اب روس جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایکویٹ نہیں کرتا، ماسوائے انڈیا کے باقی جگہوں کے اوپر ان کی جمہوریتوں کے ساتھ ایکویشن نہیں ہوتی، جو مغربی تعریف کے مطابق، ڈیفینیشن کے مطابق جمہوریتیں ہیں. تو اگر وہ ان کے ساتھ ایکویشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے خاموشی بہتر جانی. اس کے بعد جناب سرکولیٹ کیا گیا، ایران نے بڑا خوفناک حد تک پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا کرٹیسزم کیا ہے. ہم پھر ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں ڈینائل تو مل گیا کہ ان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ خبر نہیں ملی جو یہ والے گھماتے پھر رہے تھے. چائنا کی جو تھی وہ ان کی آفیشلی اون ہوئی. ترکی، اردو ترکی کے نام سے بھی اس طرح کا کوئی تھا، اردو ترکی تو نہیں تھا، کوئی اور تھا، وہاں پہ بھی اس طرح کی خبر جو تھی وہ سرکولیٹ ہوتی پائی گئی، لیکن ترکی کے آفیشیل ویب سائٹ یا ان کے دفتر خارجہ کے اوپر بھی ایسی کوئی بات نہیں ملی. تو میں نے ایک مثال دی کہ یہ ایک اٹیک تھا بنیادی طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. وہ عالمی سازش جس کا ثبوت کسی کو دکھایا نہیں گیا ابھی تک، وہ عالمی سازش کہ وہ مجید نامی کوئی ایک وہاں پہ ایک یوتھیا قسم کا
اور بلکہ پکا پیڈا یوتھیا تھا وہ ایک سفیر تھا اور اس نے ایک کیبل بھیجی اور اس کیبل کے اندر ڈسٹورشن کی گئی. اگر وہ ڈسٹورشن نہ ہوتی تو 24 گھنٹے پہلے جو تھا اس فیصلے سے جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، اس سے پہلے دفتر خارجہ کے 2 اعلیٰ حکام کو طلب کر کے عمران خان صاحب انہیں جو ہے خطرناک نتائج کی دھمکیاں نہ دیتے کہ اگر انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا تو. اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ اس کے بعد پھر دفتر خارجہ میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اعلیٰ حکام کی، اور وہ بھی اس کے اوپر غور کرتے ہوئے پائے گئے کہ اسی کی کریے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس جھوٹ کے اندر پارٹنر کیسے بن جائیں. یہ جھوٹ بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس دوران میں پریشر بڑا، اپوزیشن کے تمام لوگوں نے کہا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ بولیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل والے جو ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کو ڈینائی کریں. انہوں نے ڈینائی نہیں کیا آن دا ریکارڈ اب تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن آف دی ریکارڈ انہوں نے ہر میڈیا اس کو جا کر بتایا کہ جھوٹ پہ بول دا جی، ساڈا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور لیکن چونکہ اٹیک بہت خوفناک تھا یوتھیوں کی طرف سے، اور سوشل میڈیا تو ان کے قابو میں ہے ہی ہے، اور جتنی انویسٹمنٹ وہ اس وقت کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں بچ کے رہیں. لیکن 2-3 مین اسٹریم میڈیا ہاؤس ARY ان کو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. پہلے کسی زمانے میں سما بھی ہوتا تھا، اب سما پیچھے ہٹ گیا علیم خان کی وجہ سے، اور ان کے جو ڈائریکٹر نیوز جو تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے عاشق تھے جناب عمران خان کے، تو اس لیے ان کو بھی ہٹایا ہے علیم خان نے کہ تم کی یوں تھیاپا ماری جا رہے ہیں یار، کوئی حقیقتی خبر بھی دے، حقیقتی بھی کہ نہیں حقیقت کی. اب میں آپ کے اس ولاگ کی ریکارڈنگ کے بعد میں نے جا کے دیکھنا ہے کہ حقیقتی بھی تک کیا حال ہے، آؤ ٹھیک ہے. تو وہ میں 2 دن ہو گئے میں نے اس کو وزٹ نہیں کیا، وہ کافی زیادہ خوفناک حد تک ساری لائنز کراس کر جاتا تھا. تو لیکن یہ تمام وہ قلعے ہیں. اب آپ دیکھیے گا آسٹریلیا سے کچھ ویب سائٹس آئیں گی جن کے اوپر سے آپ کو خبریں دی جائیں گی اور وہ خلاف حقیقت ہوں گی، کیونکہ آسٹریلیا ان کا بہت بڑا گڑھ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کچھ خبریں جو ہوں گی وہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ برطانیہ کے کوئی ویب سائٹس ہیں یا جو آن لائن پیپرز ہیں ان کے اندر چھاپی جائے گی. وہ CIA موساد را اور وہ والا جو خبر تھی وہ وہیں پہ برطانیہ میں کسی اخبار کے اندر چھاپی گئی تھی. اس کے علاوہ امریکہ سے بھی کچھ، امریکہ میں نہیں ہوتی، کینیڈا میں ہوتی. کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ، یہ 3 تو ان کے پکے اڈے ہیں. یہاں پہ بہت بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، بہت بڑے بڑے انسٹرومنٹس لگا رکھے ہیں. یہیں سے ہی یہ لاکھوں کے لائکس ان کو دلواتے ہیں. ان کے جو سافٹ ویئرز وغیرہ انہوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے ہوتے ہیں نا یوٹیوبر، ان کو جو لاکھوں کے لائکس ملتے ہیں وہ یہیں سے ملتے ہیں. مثال اس کی میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، آج آپ کی فرمائش پہ دہرائے چاہتا ہوں. جب تک مبشر لقمان صاحب میرے بہت قریبی عزیز ہیں، میرے دل کے قریب ہیں، ان کو وہ جب تک اس صف میں تھے تو ان کا کوئی ولاگ یا کوئی بھی وہ ہوتا تھا وہ 7-8 لاکھ سے کم نہیں ہوتا تھا. اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا، تو وہی مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ مشکل 30-40 ہزار تک پہنچ پاتا ہے ان کا ولاگ. تو یہ کیا ہوا؟ میرا مطلب وہ ہوا نا کہ جو سپورٹ ان کو آرٹیفیشلی وہاں سے ملی ہوئی تھی وہ اب نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے بہت بڑے بڑے اڈے ہیں، یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ ان کے مطلب جو بھی اس کو کہہ لیں وہ ہے. تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گمراہی کا مکمل سامان ہوتا ہے. اگر آپ حق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کو پاک، پوتر اور صاف اور شفاف رکھنا چاہتے ہیں، تو خدارہ یہ جو آپ کو واٹس ایپوں کے ذریعے اور یہ جو ہیں وہ مختلف گروپوں، واٹس ایپ کے مختلف گروپوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو انفارمیشن ہے، یا تو بندے کو آپ جانتے ہوں کہ یہ اتھینٹک آدمی ہے اور یہ خبر دے گا جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کرے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آپ ان کو کر سکتے تو آپ کے پاس جو خبر آئے اس کے اوپر بلیو مت کیجیے گا. میرے اوپر بھی نہ کریں بلیو، میں بھی جس بات کی رو میں بہ سکتا ہوں، کسی میڈیا ہاؤس کی، اتھینٹک میڈیا ہاؤس کی خبر کو لے لیں. اور مطلب ARY اتھینٹک میڈیا ہاؤس نہیں ہے، نوائے وقت اتھینٹک میڈیا ہاؤس نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو اتھینٹک میڈیا ہاؤس ہے جس کے اندر جنگ آ جاتا ہے، ڈان آ جاتا ہے، بزنس ریکارڈر آج والے آ جاتے ہیں، ان کی ویب سائٹس پہ چیک کر لیں کہ یہ جو خبر مجھے آئی ہے یا بھجوائی گئی ہے یہ وہاں پہ موجود ہے کہ نہیں موجود، اور اس کے بعد اس کے اوپر بلیو کریں. یہ کوشن ہے، کیونکہ یہ والے جو آرز ہیں، یہ جو والے جو وقت ہے یہ بہت نازک چل رہا ہے، اور اس نازک وقت سے دامن بچا کے نکلنا ہے.
اپنے دامن کو سمیٹ کے، تاکہ آپ اس پروپیگنڈے کا اور اس بے بنیاد واہیات بکواسیات کا شکار نہ ہوں۔ اسی سے بچیں گے تو پاکستان کا مستقبل بچا پائیں گے آپ۔ اور اگر آپ گمراہی کا شکار ہو گئے، جس طرح کے کچھ لوگ، مٹھی بھر لوگ ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ نظر ہمیں زیادہ اس لیے آتے ہیں سراب کی شکل میں کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے یہ گوھر شاہیوں کو انشاءاللہ شکست سے تجار کریں گے۔ ہم یہ جو پاکستان کے بارے میں بکواسیات کرتے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ہم حج جو ہے اس کو ناممکن بنا دیں گے، تو حج تو پتر ممکن ہو گیا۔ اب تو لندن میں بیٹھ ذرا، ٹھیک ہے، تمہیں ہم پوچھنے آئیں گے، میں سوشل میڈیا پہ ہی آؤ، ٹھیک ہے۔ ان فراڈیوں کو، وارداتیوں کو، 2 نمبروں کو گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔